السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی ایک دریا کی ہے۔ سفر خوشیوں سے بھرپور تھا، لیکن انجام ایسا کہ سن کر دل کانپ اٹھے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ 27 جون 2025 وادی سوات، جہاں پہاڑ مسکراتے ہیں، دریا بہتے ہیں اور لوگ قدرتی حسن کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن اس دن دریا نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ ایک خاندان 16 افراد سیر و تفریح کے لیے نکلے اور پھر جو ہوا اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعے کی تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے کہ صبح کا وقت تھا، موسم خوشگوار، گاڑی میں سوار یہ خاندان دریا کنارے تفریح کے لیے آیا ہوا تھا۔ سیلفیاں، ہنسی مذاق، باتیں، مگر جیسے ہی دریا کی رفتار بڑھی گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی دریا کے موجوں میں بہہ گئی۔ ریسکیو ٹیمیں پہنچی، لوگوں نے دوڑ لگائی، لیکن وہ لمحے، وہ پانی، سب کچھ نگل چکا تھا۔ اب تک 16 جانیں اس حادثے کا شکار ہو چکی ہیں، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔ ذرا تصور کریں اور سوچیں ناظرین، ایک بچی جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہو، ایک بیٹا جس نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہو کہ واپس آ کر کھیلیں گے، ایک ماں جو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دریا کی چیخوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی ہو، اور سب ایک ساتھ دریا کے حوالے ہو جائیں۔ ایسا منظر صرف آنکھ نہیں، روح کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور ایسے منظر کو سن کر اور دیکھ کر روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت مسلمہ، قرآن کے پیغام کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ سانحہ اور یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی، سیر، خوشی، دولت، کچھ بھی اس میں دائمی اور لائف ٹائم اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ موت اچانک آتی ہے، کبھی راستے میں، کبھی ہنسی کے درمیان، کبھی دریا کے کنارے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ جو موت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اس لیے سیاحوں اور سیر و تفریح کے لیے نکلنے والے خاندانوں اور فیملیوں اور افراد سے میں چند گزارشات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ان چند باتوں کا ضرور خیال کریں۔ محترم سیاح بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی قدرت کو عبادت سمجھ کر دیکھنا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی ہم دیکھیں تو اس کو عبادت سمجھ کر دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے دیکھنے میں اور وہاں سیر و تفریح کے لیے جانے میں احتیاط کا پہلو ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں۔ بغیر احتیاط کے وہاں نہ جائیں، ورنہ بغیر احتیاط کے ایسے مقامات پر آپ کا جانا آپ کے لیے یہ خودکشی کے مترادف ہو سکتا ہے۔ دریا کے کنارے گاڑی بالکل نہ کھڑی کریں، بچوں کو پانی کے قریب ہرگز اکیلا نہ چھوڑیں۔ سیلفی اور ویڈیو سے بڑھ کر آپ کی جان کی قیمت ہے، اس لیے اپنی جان کی حفاظت کو لازمی حصہ بنائیں، اور وہاں کی جو بھی مقامی ہدایات ہوں، وارننگ ہوں، بورڈز پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ریسکیو ٹیموں کی باتیں ہوں، ان کو سنجیدہ طور پر سمجھنا چاہیے، ورنہ ایسے واقعات روزانہ کی تعداد میں پیش آ رہے ہیں اور یہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ سوچیں ہمیں بھی موت اچانک لے سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، والدین کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے، جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے، اور سفر کی نیت کو تفریح کے ساتھ عبادت بھی بنانا چاہیے۔ سفر کی دعا بھی پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ یہ تمام اعمال کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اس لیے کہ موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی جان کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم ان اہل خانہ کے لیے جن کے ساتھ یہ واقعہ
واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہمیں اس واقعے سے نصیحت دینے والا، نصیحت حاصل کرنے والا بنا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔